نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ ہمارا آج کا لیسن حدیث نمبر 6، 7 اور 8 پر مشتمل ہے۔ حدیث نمبر 6، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدواوین ثلاثۃ دیوان لا یغفر اللہ الاشراک باللہ یقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورۃ النساء آیت نمبر 27۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامہ اعمال میں درج گناہ 3 قسم کے ہوں گے۔ ایک گناہ جس سے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا وہ شرک کا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ اس جرم کو ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ کسی کو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 27 کا حوالہ دیا یہاں پہ حضرت عائشہ نے۔ اور اس کے بعد دیوان سے مراد دفاتر کا جو لفظ دیا ہوا ہے نا، آپ کے اس لیکچر میں لکھا ہے، اس سے مراد جیسے اردو میں کہتے ہیں رجسٹر، نامہ اعمال انسان کا جب بنایا جائے گا اس میں 3 گناہ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں درج کرے گا۔ دیوان لا یترکہ اللہ ظلم العباد فیما بینہم، دوسرا گناہ جو نامہ اعمال میں درج ہوگا جسے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چھوڑے گا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے، حتی یقتص بعضهم من بعض، یہاں تک کہ مظلوم ظالموں سے اپنا حق نہ لے لیں، یعنی جب تک وہ حق نہ لے لیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَدِیوَانٌ لَا یَأْبَأُ اللَّهُ بِهِ ظُلْمَ الْعِبَادِ فِیمَا بَینَهُمْ وَبَینَ اللَّهِ، اور تیسرا گناہ وہ ہوگا جس کا تعلق بندوں اور خدا سے ہے، اور یہ اللہ کے حوالے سے ان کے بندوں اور خدا کے درمیان ہے، اور یہ اللہ اپنے علم اور حکمت کے تحت اگر چاہے گا تو ساتھ دے گا اور اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، جیسے کہ ہماری عبادات نماز وغیرہ ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل یہ آتی ہے کہ جو شرک ہے اس میں 2 قسم کے 3 قسم کے گناہوں کا ذکر ہے۔ پہلا شرک، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہے شریک کیا جائے، کہہ دینا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو بالکل شرک ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، کسی کو اللہ کا ہم جنس قرار دینا، کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کے برابر کوئی ہے، یا اس کی ذات میں شرک کر دینا۔ تو دوسرا ہے صفات میں شرک، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جیسے کہنا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، تو کسی بندے کے بارے میں کہنا کہ وہ عطا کرنے والا ہے، یہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں، صرف فلاں بندہ معاف کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو اللہ بھی معاف کر دے، بندوں کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ تیسرا تھا صفات کے تقاضوں میں شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، مثلا مالک ہے، خالق ہے، وہ اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور ہم یہ چاہیں، ہم یہ سوچیں یا ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرح اس طرح مالک خالق ہو سکتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کبھی اس شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ بیسک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کو ہم کسی اور میں ڈھونڈیں تو وہ شرک ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ظلم آپس میں اگر ہوگا تو جب تک انسان دوسرے کو معاف نہیں کرے گا، قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے، غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے روز نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کی تمام نیکیاں اس کے حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ حقدار کیا ہوں گے؟ یعنی اس نے دوسروں سے زیادتی کی ہوگی اور اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی بدلے میں، تو اس لیے زیادتی سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے حقوق، یعنی نماز، قرآن، روزہ، وہ جو عبادات ہیں خاص طور پر، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اگر وہ کہیں نافرمانی ہوگی تو اس کے لیے استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اس میں کمی بیشی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ثوابدید پر ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس پہ سزا دے۔ اس پہ بعد حدیث نمبر 7 میں ہے کہ ہر شخص جواب دہ ہے۔ اب جواب دہ کس حوالے سے کہ ان جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فان نفسا
لن تموت حتى تستوفي رزقها فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن ابتأنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور روزی کی تلاش میں غلط طریقہ مت اختیار کرنا جس کا تعلق بندوں اور خدا سے ہے، یہ اللہ کے حوالے سے، اس لیے کہ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اسے پورا رزق نہ مل جائے، اگرچہ اس کے ملنے میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور روزی کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام روزی کے قریب نہ جاؤ۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، ایک یہ کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے، دل و جان سے کیا جائے، پورا کیا جائے، اور ان باتوں پر عمل کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور جن سے روکا گیا تو ظاہر ہے اس سے رکیں۔ اب اسلام کی بنیادی سی بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے اندر ہو، اور اسی بیس پر ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نیک کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی صبح تو اٹھیں تو نماز پڑھ لی، اب سارا دن ہم اپنا کاروبار کریں گے اور ہمیں ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، یہ ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے جو چیزیں فرض ہیں نا وہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس کا ایپٹیچیوڈ ہو، اس کا سبسٹیچیوٹ ہو، کچھ متبادل ہو۔ اس کے بعد قرآن کی بہت سی آیت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف سب سے بڑی دانائی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کا حکم دیا گیا وہ ہے رزق حلال کا اختیار کرنا۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کیا اہمیت ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں زمین میں جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ان میں سے کھاؤ، اور جو پاکیزہ رزق تھے اس میں سے کھاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی نا تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ حرام رزق جو ہے وہ نہ ہو، ورنہ دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ اور پھر حرام رزق کی ممانعت اس لیے بھی ہے کہ حرام روزی کمانے والے کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ذخیرہ اندوزی کر کے، اسمگلنگ کر کے، ناجائز منافع خوری کر کے چلو اللہ کی راہ میں بھی کچھ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حلال مال کو قبول کرتا ہے، حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 8 تجارت اور محنت۔ اور ان جمی ابن عمیر خالہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الکسب فقال بیع مبرور وعمل الرجل بیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بہتر افضل کمائی کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی تجارت جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے طریقے اختیار نہ کیے جائیں، وہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو روزی کمانے کا بہترین طریقہ اختیار کرا دیا۔ یہ انبیاء کا پیشہ رہا ہے، ٹریڈنگ، تجارت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذریعہ معاش بھی یہی تھا، اور صحابہ کرام کی اکثریت بھی اسی پیشے سے وابستہ تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے اور امین تاجر کو انبیاء اور صدیقین کا ساتھی قرار دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ اب جو تجارت ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے وہ ٹریڈ کرنا ہوتا ہے، ایک جگہ سے لینا دوسری جگہ جا کے بیچنا، جائز حدود میں رہ کر، لمٹس میں رہ کر منافع لینا، اور اسی طرح پھر جو تجارت میں ناجائز چیز جاتی ہے مثلا ذخیرہ اندوزی کرنا، اس میں آتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو لعنت بھیجی گئی۔ اور پھر وہ جو میں نے پہلے آپ کو حدیث بتائی کہ حرام خور شخص جو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، تو یہ ہے وہ ذرائع تجارت کے اندر بھی، یعنی انسان صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نماز قرآن پڑھ کے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، زندگی کے ہر معاملے میں
اسے دین رہنمائی دیتا ہے، اسلام رہنمائی دیتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی دی گئی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان پھر اس میں لیم ایکسکیوزز نہ ڈھونڈے ہر چیز میں۔ ایز اے اسٹوڈنٹ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ اگر پوری نہیں کریں گے تو اوبویسلی آپ کو اس کا رزلٹ اس طرح سے نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرائض دیے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہمیں پوری کرنی ہے، تبھی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو دوسری چیز نبی اسلم نے کہا بہترین کمائی ہاتھ کی کمائی، وہ اللہ کا دوست اسے کہا۔ اور نبی اسلم اللہ تعالیٰ نے اصل میں قرآن میں آتا ہے کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا، اور محنت مشقت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہاتھ کی کمائی سے ہوتی ہیں، مثلا مزدور، کاشتکار، تاجر، ملازم، استاد، طالب علم، ڈاکٹر، انجینئر، سب جو جائز محنت کر کے جائز طریقے سے اپنے گھر والوں اور ملک قوم کی خدمت کر رہے ہیں، سب اللہ کے دوست ہیں۔ اور بہترین کمائی ہاتھ کی کمائی ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر روزی حاصل کرتے تھے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ بے شک اللہ اس مسلمان سے محبت کرتا ہے جو محنت کر کے روزی کمائے۔ تو جو لوگ محنت کرتے ہیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ ہمارے لیے قابل فخر ہونے چاہیے، ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے، اور اس میں نہیں شرمانا چاہیے یا اپنے آر نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں تو اب ہم کیوں اپنے محنت کا کام کریں۔ تعلیم انسان کو شعور کے لیے حاصل کرنی چاہیے، لیکن جہاں ضرورت ہو اپنے ہاتھ سے ضرور کام کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔